بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فرسٹ ایئر انگلش کی بک 1 جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے تھے. اس کا پہلا چیپٹر بٹن ہم نے شروع کیا تھا، اس کی ٹرانسلیشن ہم کر رہے تھے. تو آئیے اب ہم نیکسٹ جو ہے اس کا باقی حصہ جو رہتا ہے اس کو انشاءاللہ آج کمپلیٹ کریں گے. تو جلدی سے اپنی بکس اوپن کر لیں بیٹا، تاکہ ہم نیکسٹ پورشن جو ہے وہ پہلے لیسن کا شروع کر سکیں. تو اتنی دیر میں جتنی دیر آپ بکس اوپن کر رہے ہیں میں بتاتا چلوں کہ ہم اس میں پڑھ رہے تھے کہ مسٹر اسٹیورٹ جو ہے وہ نارما کو ایک پارسل بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شام کو جو ہے وہ ان سے ملنے بھی آتے ہیں اور انہیں ایک آفر دیتے ہیں کہ یہ بٹن یونٹ آپ کو میں نے جو بھیجا تھا، اگر آپ اس کو دبا دیں تو آپ کو $50,000 ملیں گے اور دنیا میں کوئی ایک شخص مر جائے گا. تو یہ آفر ان کو دیتے ہیں، اور جبکہ جو ہے وہ آرتھر نارما کا ہسبینڈ جو ہے اسے یہ آفر پسند نہیں آتی ہے. وہ مسٹر اسٹیورٹ کو جانے کے لیے کہتے ہیں اور ان کا پارسل جو ہے بٹن یونٹ اور انویلپ جس میں چابی ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. مگر مسٹر اسٹیورٹ جاتے جاتے اپنا کارڈ جو ہے وہ دروازے کے قریب ٹیبل پر رکھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان دونوں کی آپس میں بحث شروع ہوتی ہے، نارما کی اور آرتھر کی. نارما ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر آرتھر جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں. یہ بات چل رہی تھی، دیکھتے ہیں آگے ان کی کیا بحث ہوتی ہے. جی امید ہے اب تک آپ نے بکس اوپن کر لی ہوں گی. تو سیکنڈ پیج جو ہے بیٹا اس کی لاسٹ 2 لائنز رہتی تھی پڑھنے والی، یہاں سے ہم شروع کریں گے. تو دیکھیں، ڈزنٹ اٹ انٹریگ یو. اب نارما آرتھر سے پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے؟ انٹریگ، دلچسپی دلانا. تو کیا یہ آپ کو دلچسپی نہیں دلاتا ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے؟ اٹ اوفینڈز می، یہ مجھے غصہ دلاتا ہے، یہ میرے لیے ناراضگی کا باعث ہے. آرتھر سیڈ، آرتھر نے کہا، آئی نو، میں جانتی ہوں، بٹ نارما رولڈ another curler in her hair. نارما نے ایک دوسرا کرلر اپنے بالوں میں لگایا. کرلر بالوں کو گھنگریالے کرنے کے لیے گیجٹ استعمال ہوتا ہے، تو وہ ایک اور کرلر نارما نے اپنے بالوں میں لگایا. Doesn't it intrigue you too? کیا یہ آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث نہیں ہے؟ You think it's a practical joke? کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عملی مذاق ہے؟ She asked as they went into the room. اس نے پوچھا جب وہ کمرے میں چلے گئے. If it is، اگر ایسا ہے، it's a sick one، تو یہ بہت ہی برا مذاق ہے. Norma sat on her chair، نارما اپنی کرسی پر بیٹھ گئی. And said after a moment، اور ایک لمحے کے بعد کہا، maybe it's some kind of psychological research، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی تحقیق کی کوئی قسم ہو. آرتھر shrugged، آرتھر نے کندھے چڑھائے. کندھے چڑھانا یا کندھے اچکانا، اگر کوئی ہمیں کوئی بات پوچھے، ہمیں پتا ہو یا نہ ہو، اکثر ہم کہہ دیتے ہیں پتا نہیں یا ہو سکتا ہے. تو اسی طرح آرتھر نے کندھے چڑھائے. could be، ہو سکتا ہے. maybe some eccentric millionaire is doing it، ہو سکتا ہے کہ کوئی انوکھا امیر آدمی یہ کر رہا ہے. maybe، ہو سکتا ہے. wouldn't you like to know، کہ آپ جاننا نہیں چاہو گے؟ آرتھر shook his head، آرتھر نے نہ میں اپنا سر ہلایا کہ نہیں، میں نہیں جاننا چاہوں گا. why، کیوں؟ because it's immoral، کیونکہ یہ غیر اخلاقی ہے. آرتھر کہتے ہیں کہ کسی کا مرڈر کرنا غیر اخلاقی ہے. He told her، اس نے اسے بتایا. Norma slid beneath the covers، نارما لحاف کے نیچے، رضائی کے نیچے سرک گئی. Well، اچھا، I think it's intriguing، میں سمجھتی ہوں یہ دلچسپ ہے. She said، اس نے کہا. Arthur turned off the lamp، آرتھر نے لیمپ بجھا دی. Good night، رات بخیر. He said، اس نے کہا. Norma closed her eyes، نارما نے اپنی آنکھیں بند کی. $50,000 she thought، اس نے سوچا $50,000. In the morning، صبح کے وقت، as she left the apartment، جو ہی اس نے کمرہ چھوڑا، Norma saw the card house on the table، نارما نے کارڈ کے ٹکڑے میز پر دیکھے. Impulsively، بغیر سوچے سمجھے. She dropped them into her purse، اس نے انہیں اپنے پرس میں رکھ دیا. She locked the front door، اس نے باہر والا دروازہ کو تالا لگایا. And joined Arthur in the elevator، اور آرتھر کے ساتھ لفٹ میں چلی گئی. ایلیویٹر لفٹ کو کہا جاتا ہے. While she was on her coffee break، جب وہ اپنی کافی کے وقفے پر تھی، چائے کا وقفہ، جاب پہ تھی تو چائے کا وقفہ ہوا، جب وہ وقفے پہ تھی. She took the card house from her purse، اس نے کارڈ کے ٹکڑے اپنے پرس میں سے نکالے. And held the torn edges together، اور
پھٹے ہوئے کناروں کو اکٹھا جوڑا. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. کارڈ کے اوپر مسٹر اسٹیورٹ کا صرف نام اور فون نمبر درج تھا. After lunch, دوپہر کے کھانے کے بعد, she took the card halves from her purse again. اس نے دوبارہ پرس میں سے کارڈ کے ٹکڑے نکالے. And scotch taped the edges together, اور کناروں کو اکٹھا جوڑا ٹیپ کے ساتھ. Why am I doing this? میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ She thought, اس نے سوچا. Just before 5, صرف 5 بجے سے پہلے, she dialed the number, اس نے نمبر ملایا. Good afternoon, دوپہر بخیر, said the steward's voice. مسٹر اسٹیورٹ کی آواز تھی. نارما آلموسٹ ہنگ اپ. نارما کشمکش میں تھی, یعنی وہ ابھی فون بند ہی کرنے والی تھی. بٹ ریسٹرینڈ ہر سیلف, مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا. شی کلیئرڈ ہر تھروٹ, اس نے اپنا گلا صاف کیا. دس از مسز لیوس, میں مسز لیوس ہوں. شی سیڈ, اس نے کہا. یس مسز لیوس, جی ہاں مسز لیوس. مسز اسٹیورٹ ساؤنڈڈ پلیز. مسٹر اسٹیورٹ نے بڑے خوشگوار انداز میں پوچھا. آئی ایم کیوریس, میں متجسس ہوں. That's natural, Mr. Stewart said. Mr. Stewart کہتے ہیں یہ قدرتی ہے. Not that I believe a word of what you told us. اب وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کے کسی بھی لفظ پر یقین نہیں جو آپ نے ہمیں بتائے. Oh, it's quite authentic. یہ بالکل جینوئن ہے, اصلی ہے, حقیقی ہے. مسٹر اسٹیورٹ آنسرڈ, مسٹر اسٹیورٹ نے جواب دیا. Well, اچھا, whatever, جو بھی ہے. نارما swallowed. نارما نے اس کی ناقابل یقین بات کو تسلیم کر لیا, مان لیا. swallowed ہوتا ہے وہ بات جس کو ہم یقین نہ کر سکیں مگر پھر بھی اس کو مان لیں. نارما swallowed, نارما نے اس کی ناقابل یقین بات کو تسلیم کر لیا. when you said, جب تم نے کہا, someone in the world, کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایک would die, مر جائے گا. what did you mean, اس سے کیا مراد ہے؟ کہتی ہے کہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ایک شخص مر جائے گا تو اس سے کیا مراد ہے؟ Exactly that, بالکل ایسا ہی ہے. He answered, اس نے جواب دیا. It could be anyone, کوئی بھی ہو سکتا ہے. All we guarantee is that you don't know them. اس چیز کی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ اسے جانتے نہیں ہوں گے. And of course, اور بلا شبہ, that you wouldn't have to watch them die, کہ آپ انہیں مرتا ہوا بھی نہیں دیکھیں گے. فار $50,000, $50,000 کے لیے. نارما سیڈ, نارما نے کہا. دیٹ از کریکٹ, یہ بات ٹھیک ہے. شی میڈ اے اسکفنگ ساؤنڈ, اس نے ایک حقارت آمیز آواز سے کہا. دیٹس کریزی, یہ پاگل پن ہے. نانتھلیس, تاہم, دیٹ از دا پروپوشن, یہ ایک پروپوزیشن, یہ ایک تجویز ہے. مسٹر اسٹیورٹ said, مسٹر اسٹیورٹ نے کہا. would you like me to return the button unit? کیا آپ مجھے بٹن یونٹ واپس کرنا پسند کریں گی؟ نارما اسٹیفنڈ, نارما کا لہجہ سخت ہو گیا. certainly not, یقیناً نہیں. she hung up angrily, اس نے فون جلدی سے غصے سے بند کر دیا. the package was lying by the front door, پارسل سامنے والے دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا. نارما saw it, نارما نے اسے دیکھا. as she left the elevator, نارما نے جو ہی لفٹ چھوڑی. well, اچھا, of all the nerves, اس کی اتنی ہمت, اس کی اتنی مجال. she thought, اس نے سوچا. she glared at the cartoon, اس نے اس بڑے ڈبے کی طرف غور سے دیکھا. as she unlocked the door, جو ہی اس نے دروازہ کھولا. I just want to take it in, کہتی ہے میں اسے بالکل اندر نہیں لے جانا چاہتی. she thought, اس نے سوچا. she went inside, وہ اندر چلی گئی. and started dinner, اور رات کا کھانا شروع کیا. later, بعد میں, she went into the front hall, وہ باہر والے ہال میں چلی گئی. opening the door, دروازہ کھولتے ہوئے. she picked up the package, اس نے پارسل اٹھایا. and carried it into the kitchen, اور اسے باورچی خانے میں لے گئی. she went inside, باورچی خانے میں چلی گئی. leaving it on the table, اسے میز پر چھوڑتے ہوئے. she sat in the living room, وہ رہائشی کمرے میں بیٹھ گئی. looking out the window, کھڑکی میں سے باہر دیکھتے ہوئے. after a while, کچھ لمحے بعد. she went back into the kitchen, وہ دوبارہ باورچی خانے میں گئی. to turn the cutlets in the broiler, گوشت کے ٹکڑے برائلر میں رکھنے کے لیے. she put the package in a bottom cabinet,
اس نے اس پارسل کو رکھ دیا کہاں؟ باٹم کیبنٹ، الماری کے سب سے نچلے والے پردے میں، حصے میں. She would throw it out in the morning. وہ اسے صبح کے وقت پھینک دے گی. Maybe some eccentric millionaire is playing games with people, she said. اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی انوکھا امیر آدمی لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہو. Arthur looked up from his dinner. آرتھر نے اپنے رات کے کھانے سے اوپر دیکھا. I don't understand you. میں تمہیں نہیں سمجھ پاتا. What does that you mean? تمہارا اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ Let it go. اسے جانے دو. He told her. اس نے اسے بتایا. Norma ate in silence. نورما نے خاموشی سے کھایا. Suddenly اچانک she put her fork down. اس نے اپنا کانٹا نیچے رکھا. Suppose فرض کریں it's a genuine offer. یہ ایک حقیقی پیشکش ہے. She said. اس نے کہا. Arthur stared at her. آرتھر نے اسے غور سے دیکھا، گھورا اسے. Suppose it's a genuine offer. فرض کر لیں کہ یہ اصلی پیشکش ہے. All right. بالکل ٹھیک. Suppose it is. فرض کیا کہ یہ ہے. He looked incredulous. اس نے اسے بغیر یقینیت سے دیکھا، یعنی وہ اس پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کر رہی ہے. What would you like to do? آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ Get the button back. بٹن کو واپس لینا چاہو گی. اینڈ پش اٹ. اور اسے دبانا چاہو گی. مرڈر سم ون. کسی کا قتل کرنا چاہو گی. نورما لکڈ ڈسگسٹڈ. نورما بیزار دکھائی دی. مرڈر، قتل. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ؟ آپ اس کی کیسے تعریف کریں گے، اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ اف یو ڈونٹ ایون نو دا پرسن. اگر آپ کسی شخص کو نہیں جانتے. نورما سیڈ. نورما نے کہا. آرتھر لکڈ اسٹاؤنڈڈ. آرتھر حیران دکھائی دیا. آر یو سیئنگ واٹ آئی تھنک یو آر؟ کیا تم وہی کہہ رہی ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ If it's some old Chinese peasant. اگر کوئی بوڑھا چینی کسان 10,000 miles away 10,000 میل دور ہے. Some disease native in the Congo. کانگو کا کوئی بیمار رہائشی ہے. How about some baby boy in the Pennsylvania. پینسلوینیا میں کوئی ایک چھوٹا بچہ لڑکا ہے. آرتھر کاؤنٹرڈ. آرتھر نے جواب دیا. Some beautiful little girl on the next block. اگلے ہی بلاک میں کوئی چھوٹی خوبصورت لڑکی ہے. ایکچولی اب دونوں آپس میں جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں. نورما اسے کہہ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ 10,000 میل دور کو چینی کسان مر جائے یا کوئی کانگو میں کوئی بیمار رہائشی مر جائے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مگر آگے سے وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ لڑکا مر جائے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی